پہلی جنگ عظیم چھیڑنے کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ کیا محرکات اور مضمرات تھے جو اس جنگ کی وجہ بنے؟ کیا بادشاہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو وسیع کرنے کے لیے عوام کو جنگ میں جھونک دیا تھا؟ نیشنلزم، امپیریلزم، ملٹریزم اور الائنسز کا اس جنگ میں کیا کردار تھا؟ کون کون سے ممالک اس جنگ میں شریک ہوئے تھے؟ تو دوستو تفصیل کچھ یوں ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی بات کی جائے تو ایک واقعہ اس جنگ کا شاخسانہ بنتا ہے۔ جی ہاں، ایک واقعہ۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بادشاہی نظام کے لوگوں نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی تھی جو 4 برس تک چلتی رہی۔ اس بھیانک جنگ میں قدیم سلطنتوں کا شرازہ بکھر گیا تھا۔ کئی ممالک اور براعظموں میں محاذ گرم ہو گیا تھا۔ جنگ کی ہولناکیوں میں 2 کروڑ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ 28 جون 1914 میں ایک 19 سالہ طالب علم اسٹروہینگرین شہزادے کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور اس ایک واقعہ کی وجہ سے بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے صرف ایک وجہ کیسے اتنی بڑی جنگ کی وجہ بن سکتی ہے؟ سننے میں بڑا عجیب اور سنسنی خیز لگتا ہے کہ ایک واقعے کی وجہ سے جنگ ہو گئی، لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کی آڑ میں بڑی بڑی طاقتیں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ شہزادے کے قتل نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جس طرح ایک چنگاری بڑی مہیب آگ کا باعث بن جاتی ہے، اسی طرح شہزادے کا قتل جنگ کا باعث بن جاتا ہے۔ 1914 کے یورپین نقشے کا مشاہدہ کیا جائے تو آسٹرو-ہنگرین سلطنت واضح نظر آتی ہے، جو آج کے ہنگری اور آسٹریا کے ممالک سے بہت بڑی تھی۔ جرمن سلطنت بھی آج کے جرمنی سے بہت وسیع و عریض علاقے پر مشتمل تھی۔ آج کے روس میں روسی سلطنت اور ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا راج تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور فرانس کا بھی رعب اور دبدبہ تھا۔ اس دور میں یورپ میں بھی بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یورپ میں 3 ممالک ایسے تھے جہاں بادشاہت نہیں تھی بلکہ جمہوریت کا دورہ تھا، جن میں فرانس، سان میرینو اور سوئٹزرلینڈ شامل تھے۔ مشرقی یورپ میں سربیا، بلغیریا، بوسنیا اور رومانیہ کو بلقان ممالک بیلکن کہا جاتا تھا۔ یعنی جنگ عظیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے اوراق کھنگالنے ہوں گے، تاریخی صفحات کی ورگردانی کرنا پڑے گی۔ آپ کو بھی آگاہ کرتے چلیں کہ 1878 میں روسی اور سلطنت عثمانیہ میں ایک جنگ چھڑی تھی۔ روسی سلطنت بیلکان پر مشتمل ممالک کو سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہونے میں مدد فراہم کر رہی تھی۔ اس جنگ کے آخر میں معاہدہ برلن طے پاتا ہے، جس کے تحت اسٹرو-ہنگرین سلطنت کو حق دیا گیا کہ وہ وقتی طور پر بروسینیا اور اس کے علاقوں کے انتظامات کو چلا سکتی ہے، لیکن سرکاری سطح پر یہ علاقے سلطنت عثمانیہ کے ہی حصہ رہیں گے۔ اکتوبر 1908 میں اسٹرو-ہنگرین سلطنت نے ان ممالک پر حملہ کر دیا، اور اسی دوران بلغیریا سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کر آزاد ملک بن گیا۔ ہرزگووینیا 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہے تھے، لیکن اب وہ آزاد ممالک بننے کی بجائے ایک اور سلطنت کا حصہ بن گئے تھے۔ بوسنیا کے لوگ آسٹرو-ہنگریا کے حملے سے بہت متنفر تھے، کیونکہ وہ آزاد فضاؤں میں سانس لینا چاہتے تھے۔ بوسنیا کی سرحد سے ملحقہ سربیا ملک میں بھی اس حملے کے خلاف تھا، کیونکہ بوسنیا اور سیرین لوگ میں جیوگرافیکل اور نسلی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ بوسنیا پر حملہ کرنے سے قبل آسٹرو-ہنگرین کے وزیر خارجہ روسی سلطنت سے رابطہ کر کے بتایا گیا تھا کہ ہم اس علاقے پر دھاوا بولنے والے ہیں۔ اس کے بدلے میں روسی سلطنت نے آسٹرو-ہنگرین کو کہا کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے کچھ حصے پر قابض ہوں گے اور آپ اس پہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ ان دنوں سلطنتوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پایا گیا تھا، لیکن روس کی عوام اس خفیہ معاہدے کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے روسی سلطنت کو اپنے لوگوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور بادل نخواستہ اس سربیا کی حمایت کرنا پڑی۔ 1909 میں آسٹرو-ہنگرین سلطنت نے جرمنی سے بات چیت کی کہ ہم سربیا پر حملہ کرنے لگے، اور اگر روسی سلطنت رکاوٹ بنتی ہے تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جس پر جرمنی نے ہاں میں جواب دیا۔ دوسری طرف روسی سلطنت فرانس سے پوچھتی ہے کہ آسٹرو-ہنگرین سلطنت نے پہلے بوسنیا پر قبضہ کیا اور اب سربیا پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ لیکن فرانس اس معاملے میں پڑھنے سے گریز کرتا رہا اور روسی سلطنت کو آسٹرو-ہنگرین کا اقدام قبول کرنا پڑا۔ آسٹرو-ہنگرین بوسنیا کے لوگوں پر قبضہ کر لیتا ہے، لیکن وہ آزادی چاہتے تھے۔ یہاں پر ایک انقلاب کا آغاز ہوتا ہے۔
جسے پنک بوسینیا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ طالب علموں پر مشتمل گروپ تھا، اسے سیریبین لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس گروپ کا مقصد بوسینیا کو آزادی دلانے کے ساتھ ساتھ سربیا کے ہمراہ اتحاد بنانا تھا، یعنی ایک یوگوسلاویہ کے نام سے ملک بنانا مقصود تھا۔ 28 جون 1914 کو آسٹرو ہنگریا کا شہزادہ فرڈینڈ اپنی اہلیہ کے ساتھ بوسینیا کے سفر پر تھا، لیکن ان کے قافلے پر انقلابیوں کا وہی گروہ حملہ کر دیتا ہے جو آزاد بوسینیا کے حامی تھے۔ واقعہ میں ہنگریا کا شہزادہ اور اس کی اہلیہ محفوظ رہتے ہیں، لیکن 20 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ زخمی افراد کی خیریت دریافت کرنے علاج گاہ جاتے ہیں، لیکن انہیں راستے میں ایک 19 سالہ انقلابی طالب علم گاویلو پرنسپ فائرنگ کر کے قتل کر دیتا ہے، جس کا ذکر ویلاگ میں شروع میں کیا جا چکا ہے۔ انقلابی طالب علم کو فوری گرفتار کر لیا جاتا ہے اور قانون کے مطابق قتل کی عمر 20 سے کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تختہ دار پر لٹکنے سے بچ جاتا ہے، تاہم اسے 20 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آسٹرو ہنگریا سلطنت کا بادشاہ اس واقعے پر آنے سے باہر ہو جاتا ہے اور طیش میں آ کر سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ روسی سلطنت دیکھتی ہے کہ اب سربیا پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سربیا کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ جرمنی بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور وہ آسٹرو ہنگرین سلطنت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ فرانس روسی سلطنت اور سربیا کی مدد کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ اور روسی سلطنت کی دیرینہ دشمنی چل رہی تھی، اس لیے سلطنت عثمانیہ آسٹرو ہنگریا کی مدد کرتا ہے۔ برطانیہ بھی میدان میں اتر جاتا ہے، کیونکہ روسی سلطنت فرانس اور برطانیہ کے درمیان اتحاد چل رہا ہوتا ہے۔ ان سلطنتوں کے آمنے سامنے آنے سے ایک بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں جاپان اور امریکہ بھی فرانس اور برطانیہ کی حمایت کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جن ممالک پر تاج برطانیہ کا راج تھا، جیسا کہ بھارت، وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔ نو آبادیاتی نظام کی وجہ سے برطانیہ وہاں کے لوگوں کو بطور فوجی اس جنگ میں جھونک دیتا ہے۔ ایسا اچانک کیا ہوتا ہے کہ اتنے ممالک ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ صرف ایک واقعہ کی وجہ سے نہیں، اتنے ممالک کے آمنے سامنے 4 وجوہات ہیں، یعنی نیشنلزم، امپیریلزم، ملٹریزم اور الائنسز اس جنگ کی مین وجہ ہے۔ اس وقت کے بادشاہ دوسرے ممالک پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھانے اور قیمتی دھات جیسے سونا، چاندی لوٹنے کے لیے قبضہ کرتے تھے۔ سن 1900 تک کیپٹلسٹ کمپنیاں بھی یہ لوٹ مار مچانے لگی تھی، جیسا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس وقت جو 6 بڑی طاقتیں تھیں، جن میں جرمنی، آسٹرو ہنگریا، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور رشیا، یہ سارے ممالک عسکری قوت بڑھانے کے لیے بے شمار رقم خرچ کر رہے تھے۔ ان سب ممالک میں امپیریلزم بہت دلچسپ، یہ سلطنتیں اپنے علاقوں کو بڑا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ممالک پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ ان ممالک سے یہاں مراد بادشاہت تھی۔ اس وقت تو جمہوریت کا نظریہ دور دور تک نہیں تھا۔ بادشاہت میں عوام کی نہیں، ایک ہی انسان کی مرضی چلتی ہے۔ ان ممالک کی عوام جنگ نہیں چاہتی، لیکن لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف جنگ کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت مختلف سلطنتوں نے پروپیگنڈے کا بازار گرم کر رکھا تھا کہ جنگ پر جانا تو باعث فخر ہے، حالانکہ وہ اپنے مقاصد کے لوگوں کا استعمال کر رہے تھے۔ ان ممالک کو ان گنت لوگ جنگ کے خلاف تھے، جیسا کہ امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی، اٹلی کی سوشلسٹ پارٹی، برٹش لیبر پارٹی جنگ کے خلاف تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں لڑنے والا ہر فوجی بادشاہوں کے پروپیگنڈا میں نہیں آیا تھا۔ فرانس میں ایک بٹالین نے جنگ لڑنے سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ یہی نہیں، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ روس کی سلطنت کے فوجی اپنے ہی بادشاہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ 1914 میں دلچسپ مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب جرمنی اور برطانوی فوجوں کو جنگ کے درمیان میں اکٹھے کرسمس مناتے نظر آئے۔ فوجوں کو جنگ چھوڑنے پر سزائیں دی جاتی تھیں، کیونکہ بادشاہوں کے پاس جنگ جاری رکھنے کے کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔ یہ بات آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ جرمنی، روس اور برطانیہ کے حکمران یعنی بادشاہ فرسٹ کزن تھے اور ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ نے ان بادشاہوں کے درمیان جنگ رکوانے کی کوشش کی، لیکن ملکہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ مشن ادھورا رہ گیا۔ جنگ میں مزید کیا کیا ہوا، جنگ کون جیتا، پہلی جنگ عظیم کے دنیا پر کیا اثرات پڑے، آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں۔